بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ اس مہینے کے متعدد فضائل احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے میں رات کو قیام کرے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روزہ رکھنے اور قیام اللیل کرنے پر گزشتہ گناہوں کے معافی کی خوشخبری سنائی، لیکن ساتھ ہی دو باتوں کی شرط بھی لگائی: ایمان اور احتساب۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے روزہ رکھنا کہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ بالکل برحق ہے، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور احتساب کے معنی استحضار کے ہیں، یعنی اطاعت و فرما برداری کے کاموں کی انجام دہی کے وقت اللہ کی رضا کا قصد کرنا اور اس کا ثواب طلب کرنا۔ مثلا ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں تو پوری نماز کے اندر نماز کا دھیان رہے، ہر وقت یہ بات مستحضر رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اسی طرح روزے کے اندر استحضار کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا روزہ اس استحضار کے ساتھ ہو کہ ہم اللہ کے حکم کی بنا پر اپنی خواہشات اور ضرورتوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی رکھنے، نیز روزے کے اثرات و ثمرات اور آخرت کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی ہر وقت اپنے روزے دار ہونے کا اور روزے کے جو مطلوبہ صفات ہیں انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کا تصور تازہ رہے۔ یہ احتساب ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمہ اللہ، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے بخاری شریف کے سبق میں اس مضمون کو ایک دوسرے موقع پر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا تھا۔ پچھلے گناہوں کے معاف ہونے کی جو بات رمضان کے صیام و قیام کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے، نماز جنازے میں شرکت کرنے والے کے لیے بھی یہی اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ کسی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے اور اس کی تدفین میں بھی شرکت کرتا ہے تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر لوٹتا ہے، اور جو صرف نماز میں شرکت کر کے لوٹ آتا ہے وہ 1 قیرات لے کر لوٹتا ہے۔ اس میں بھی یہ قید لگی ہوئی ہے کہ جنازے میں شرکت ایمان و احتساب کے ساتھ ہو۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ نے مثال دے کر فرمایا کہ آپ کسی جنازے میں جانے والے سے پوچھیں کہ آپ کیوں جنازے میں جا رہے ہیں، تو اس کا جواب سنیے گا وہ کیا کہے گا۔ کوئی کہے گا کہ رشتہ داری نبھانے کے لیے آیا ہوں، کوئی کہے گا کہ پڑوس میں رہتے تھے اس لیے آیا ہوں، کوئی کچھ تو کوئی کچھ کہے گا۔ یعنی جنازے میں شرکت کی جو چیز محرک بنی ہے وہ رشتہ داری ہے، یا پڑوسی ہونا ہے، یا کوئی اور تعلق ہے۔ ان میں شاید ہی کوئی کہے گا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور 2 قیرات ثواب پانے کے لیے شریک ہوا ہوں۔ عموماً تصور یہ ہوتا ہے کہ میں جنازے میں شریک اس لیے ہو رہا ہوں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں اس لیے مجھے جنازے میں آنا چاہیے، یہ پڑوسی ہے اس لیے تدفین میں شرکت کرنی چاہیے۔ یہ تصور کہ میں جنازے میں اس لیے شرکت کر رہا ہوں کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قیرات اجر کا ذکر فرمایا ہے، یہ ہے احتساب۔ اس کیفیت کے ساتھ جو آدمی شریک ہوگا اس کو یہ ثواب ملے گا۔ یہی احتساب ہر عمل میں ہونا چاہیے، روزہ رکھنے میں، تلاوت کرنے میں، رات کی عبادت کرنے میں وغیرہ۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص شب قدر میں جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، اللہ جل شانہ نے اپنی پاک کتاب میں شب قدر کے سلسلے میں جو فضائل بیان فرمائے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے ہزاروں مہینوں سے، 1000 مہینوں سے، بلا شبہ وہ برحق ہے۔ اگر اس رات کی عبادت مجھے نصیب ہوگی تو مجھے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور پھر اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے نیت کو مستحضر رکھے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ ہو، تراویح ہو، رات کی عبادت ہو، ان سب کے اندر ان جذبات کا استحضار ضروری ہے۔ جب یہ تصور رہے گا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو زبان کی بھی حفاظت کرے گا، کان کی بھی حفاظت کرے گا، اور آنکھ کی بھی حفاظت کرے گا، اور دل و دماغ کی بھی حفاظت کرے گا۔ دوسروں کے بارے میں بدگمان و بدظنی
اور حسد وغیرہ جن صفات سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان کو بھی اپنے دل میں آنے نہیں دے گا۔ الغرض ہمارے دل کی صفائی کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہمارے قلب کی گندگی کو دور کرنے کے لیے اور ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ جیسا کہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تقریر ماخوذ ہے حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب سے۔